اور جس طریقے سے پچھلے جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قصہ سنایا تھا، ایک قصہ اس جمعے کو سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص آیا، امیر المؤمنین میرا بیٹا میرے حقوق کی بجاوری نہیں کر رہا ہے، میرے حق کی بجاوری نہیں کر رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بلایا اور کہا لے آؤ، کیسے باپ کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے۔ بیٹے کو لایا گیا ہوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں۔ بیٹا جب آیا تو والد کو دیکھا، انہوں نے شکایت کی، مقدمہ قاضی کے سامنے۔ بچہ کہنے لگا امیر المؤمنین میرا ایک درخواست ہے، آپ اسے سننے کے بعد جو سزا میرے لیے مناسب ہے آپ مجھے سزا دے دیجئے۔ بچہ کہنے لگا امیر المؤمنین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جب آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے آپ اس کا اسلامی نام رکھیں، یہ بیٹے کا حق ہے، لیکن میں جب پیدا ہوا میرا اس نے فلاں نام رکھا جو غیر اسلامی تھا۔ کہ امیر المؤمنین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جب آپ کا بیٹا 7 سال کا ہو جائے آپ اسے نماز پڑھائیے۔ کہا امیر المؤمنین جب میں 7 سال کا ہوا والد نے میرے لیے چند بکریاں خریدی، مجھے نماز کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ امیر المؤمنین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہو یار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ ہلنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے اللہ رب العزت رحمت نازل فرمائیں گے آپ پر۔ یہ بچہ کہنے لگا امیر المؤمنین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جب آپ کا بیٹا 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو آپ اس پر اس کی سرزنش کریں۔ کہا جب میں 10 سال کا ہوا تو میرے عزیز ساتھیو امیر المؤمنین کو یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں جب بکریوں کے چرانے میں سستی اور کاہلی کرتا تو یہ باپ مجھے مارتا، نماز کے بارے میں اس سے مجھے کچھ نہیں کہا۔ امیر المؤمنین میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جب آپ کا بیٹا بالغ ہو جائے تو آپ اس کی شادی کرا دیں، لیکن کہا آپ میری عمر 22 سال ہے، میرے والد کے خیال و خاطر میں یہ نہیں آیا کہ اس کی شادی کر لینی چاہیے۔ میرا عزیز ساتھیو ہم اولاد سے حق کا مطالبہ اور ڈیمانڈ تو کرتے ہیں، لیکن آیا ہم اپنے اولاد کے حقوق کی بجاوری کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 7 سال کا آپ کا بیٹا ہو جائے آپ اسے نماز کی تلقین کریں، لیکن آج ظلم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ بیٹا 3 سال کا اتنا بڑا بوجھ اس کے کندھے پہ لاد کر آج بچوں کی جو ہے قد نہیں بڑھ رہے ہیں، پھر جو ہے ہمیں دیواروں پر لکھا ہوا ملتا ہے قد بڑھانے کے لیے فلاں دوا۔ بچے کا قد کیسے بڑھایا جائے؟ آپ نے بچپن میں اس کا قد روکا ہے، اس سے زیادہ اس کتابوں کا بوجھ ہوتا ہے، بچے کا اتنا وزن نہیں ہوتا ہے۔ 3 سال میں اس بچے کے اوپر جو ہے اتنی بڑی بڑی کتابیں لاد دی جاتی ہیں۔ نماز سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ وہ وائے کا نام ہے، اس لیے جب اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، میرا نبی اس کے بارے میں 7 سال کی عمر میں بچے کو کہہ رہے کہ آپ اسے سکھاؤ 7 سال کی عمر میں، تو یہ اسکول اس سے بڑھ کر ہوا؟ بڑھ کر ہوا؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کہہ رہے ایک چیز کو دوسری کی جگہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ جب نماز کے بارے میں کہا کہ 7 سال میں آپ 3 سال میں اس کو کیوں جو ہے دوسری چیزیں پڑھا رہے ہو؟ نشونما ہونے دینا، 10 سال کا ہو جائے نماز پر مارو، بالغ ہو جائے 15 سال کی عمر میں آپ اس کی شادی کرا دو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا نہیں، شادی نہیں کرانا، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ وہ خدا کے بندے ابھی تمہارے پاؤں پہ کھڑا ہے، یہ بچہ جو کھڑا ہوتا ہے یہ تمہارے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ معاشرے میں بے حیائی و بدکاری کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ بچہ بالغ ہو جائے میرے نبی کا ڈیمانڈ اور مطالبہ ہے اس کی شادی کراؤ۔ نہیں 30 سال کا ہوگا، 35 سال کا ہو جائے گا، 40 سال کا، 40 سال کے بعد تو بڑھاپے کی طرف ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی شادی کرائی جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں گھر جو ہے وہ برابر نہیں ہو رہا ہے، ناچاقی ہے گھر میں۔ تو باہر کے میرے عزیز ساتھیوں عرض یہ کر رہا تھا کہ امیر المؤمنین نے جب اس بچے کا بیان سنا تو والد سے کہا اپنی پیٹھ کو ننگا کر دو، اور کہا کوڑے اس بچے کے بجائے آپ کو لگیں گے، آپ نے اس بیٹے کے کون سے حق کی بجاوری کی ہے؟ اور امیر المؤمنین نے اس والد کو کوڑے لگائے ہیں، اور مجھے اور آپ کو آڈر ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین، آپ کو میرے طریقے کا اتباع کرنا لازمی ہے اور خلفاء راشدین کے طریقے کا اتباع کرنا لازمی ہے۔ امیر المؤمنین اس باپ کو کوڑے لگا رہے جو اپنے بچے کے حق کی بجاوری نہیں کر رہے۔ آج کون سا باپ جو ہے اپنے بیٹے کے حق کی بجاوری کر رہا ہے؟ کر رہے؟ بتاؤ نا، کر رہے؟ بتاؤ یار، جواب دو یار۔
اگر آپ کو جو ہے اردو سمجھ میں نہیں آتے پشتو میں بول رہے ہو. کوئی والد اپنے اولاد کے حقوق کی بجاوری کر رہے؟ نہیں کر رہے نا, زور سے بولو نا یار. کر رہے؟ نہیں کر رہے. اس لیے وہی بچہ پھر جو ہے باپ کے حق کو نہیں ادا کرتا. میرے عزیز ساتھیوں, سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اولاد کے حق کو ادا کیا جائے. انشاءاللہ العزیز آلریڈی آٹومیٹک پھر یہی بچہ جو ہے والدین کے حق کو ادا کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آذان ہوگی, اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں.